حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس غلام ہے جسے آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو 2 مہینے کے روزے متواتر رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہرے رہے۔ ہم سب صحابہ اسی طرح بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لو اور صدقہ کر دو۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ کیا میں یہ اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ یعنی جو مجھ سے زیادہ غریب ہو اس پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم، مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت چمکنے لگے۔ پھر فرمایا، اور جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے۔ کسی کے لیے ایک چیز حرام فرما دیں اور دوسرے کے لیے وہی چیز حلال فرما دیں، یہ شان صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ امت کے غمخوار نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو خود کے کفارے کی کھجوروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ اور کفارہ کی چیزوں کو یا واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، لیکن اس شخص کو خود کے کفارے کی کھجور کھانے کے لیے حلال فرمایا اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے، اور جس کے لیے جو حکم چاہوں صادر فرما دوں، اور میری ہی اداؤں اور مرضی کا نام شریعت ہے۔ روزہ توڑنے کی سزا کو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے رحمت و نعمت بنا دیا۔ روزے میں 2 دشواریاں تھیں۔ روزے ماہ شعبان 2 ہجری میں پیر کے دن فرض ہوئے۔ شروع میں روزہ کی عبادت کچھ زیادہ سخت تھی کہ دن کی طرح رات کو بھی مرد عورت کا ملنا صحبت کرنا حرام تھا۔ اس طرح پورے مہینے روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ کھانے پینے کا وقت بھی بہت کم تھا کہ افطار سے عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے تھے۔ عشاء کے بعد سونے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان دونوں دشواریوں کو ختم فرما دیا۔ حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر محنت و مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک رات افطار کے بعد بیوی سے کھانا مانگا۔ وہ کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ یہ تھکے ہارے کھانے کا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ بیوی نے بیدار کیا اور کھانا پیش کیا تو فرمایا، اب تو روزہ شروع ہو چکا ہے، یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ ایسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ صبح ہوئی تو محنت و مزدوری کے لیے چلے گئے۔ دوپہر تک تو کام کرتے رہے اور کمزوری بڑھتی گئی اور آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور ان کے صدقے میں امت سے روزے کی یہ دوسری سختی بھی ختم ہو گئی۔ وہی نازل ہوئی، سونے نہ سونے کی پابندی ختم کر دی گئی، کھانے پینے کا وقت بڑھا کر صبح صادق تک کر دیا گیا ہے۔